پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو بہت ہی عجیب واقعہ اور ایک خوفناک خبر سے آگاہ کرنے والے ہیں کہ اونٹنی نے انسانی بچہ پیدا کیا۔ دوستوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹنی انسانی بچہ پیدا کرے؟ یہ دیکھ کر لوگوں کا دل دہل گیا۔ دوستوں، یہ عجیب ویڈیو ہم آپ کو آج دکھائیں گے۔ یقیناً دوستوں، یہ ویڈیو دیکھتے ہی ہر کوئی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ خدا کی قدرت کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال دوستوں، اس ویڈیو کو آپ خود ہی اپنا دل تھام کر دیکھیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اور معلومات بھی آپ کو بتائیں گے جو آپ کے لیے یقیناً نئی معلومات ہوگی اور جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ سب سننے، جاننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کرنا شروع کر دیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا معجزہ چھپا ہے۔ کوئی بھی چیز بنا مطلب کے نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، اسی طرح قرآن پاک میں اونٹ کا ذکر ملتا ہے اور اس کی معجزاتی خصوصیات کا بھی آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے اور آپ کو دبئی میں ایک ایسے حیران کن اونٹ کے بچے کی پیدائش کا بتائیں گے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سن کر آپ بھی یقین نہیں کریں گے، مگر ساتھیوں یہ سچ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کون سی 4 دعائیں کی جنہیں سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کا۔ دوستوں، دبئی میں دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے طریقے سے اونٹنی نے بچے کو جنم دیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پیارے دوستوں، منجمد اسپرم سے انسانی بچے کی پیدائش کا سلسلہ تو پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن دبئی میں پہلی بار منجمد منی سے اونٹ کا بچہ بھی پیدا کر لیا گیا ہے۔ اس نئی تکنیک کے استعمال سے دبئی پرائیویٹ کیمل بریڈنگ سینٹر سے پیدا ہونے والی ننھی اونٹنی کا نام بنتے شاہین رکھا گیا۔ اس کی پیدائش شاہین نامی ایک مشہور اونٹ کے اسپرم سے ہوئی ہے جو اونٹوں کی دوڑ کے میدان میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، جو سب سے تیز تھا۔ اس مشہور اونٹ کے اسپرم کو 196 ڈگری سیلس پر منجمد رکھا گیا تھا اور یہ اسپرم گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے منجمد حالت میں محفوظ تھا۔ 1 سالوں تک اس اونٹ کی منی کو محفوظ رکھا گیا۔ گلف نیوز کے مطابق بنتے شاہین کی ڈیلیوری نارمل تھی اور پیدائش کے وقت اس کا وزن 30 کلو گرام تھا۔ اس کی صحت اچھی تھی اور قد 3 فٹ سے کچھ زائد۔ منجمد اسپرم سے اونٹ کے بچے کی پیدائش پر دیگر سائنسدانوں کے علاوہ ڈاکٹر مشتاق احمد نے بھی کام کیا، جن کا کہنا تھا کہ نومولود اونٹنی کے جسمانی خد و خال اور عمومی صحت اطمینان بخش ہے۔ پیارے دوستوں، منجمد اسپرم سے اونٹ کا بچہ پیدا کرنے کا یہ تجربہ پرائیویٹ کیمل بریڈنگ سینٹر میں کیا گیا، جو کہ دبئی کے نائب امیر و وزیر خزانہ شیخ حمدان بن راشد المکتوم کی ملکیت ہے۔ اس تکنیک پر ابتدائی کام کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز پاکستان کے بڑے تحقیقاتی ادارے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں کیا گیا تھا، جس کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ پروجیکٹ 2015 میں دبئی منتقل کر دیا گیا۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس موضوع پر تحقیق جاری رہی، لیکن دبئی جیسی پروجیکٹ کی کامیابی فی الحال کہیں اور حاصل نہ ہو سکی۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسا حیرت انگیز اور اتنا فرما بردار بنایا ہے کہ چوہا بھی اس کی رسی پکڑے تو وہ چل پڑے۔ اونٹ ایک ایسا صحرائی جانور ہے جو 1 مہینے سے زائد بغیر پانی پیے صحرا میں چل سکتا ہے۔ اس کی پشت پر اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے اور بستر وغیرہ کے ساتھ یوں سفر کا لطف اٹھاتا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو۔ پیارے دوستوں، اونٹ کا کوہان یعنی اوپر کا حصہ چربی سے بنا ہوتا ہے جو اس کی خوراک نہ ملنے کی صورت میں غذا فراہم کرتا ہے۔ اس قدرتی نظام کے ساتھ یہ 3 ہفتوں تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، مگر اتنے عرصے میں اس کا وزن 33% کم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کو غذا اور پانی نہ ملے تو وہ اپنا 8% وزن کم ہونے کے ساتھ 36 گھنٹوں میں موت کے منہ میں
پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اتنے وقتوں میں اس کے جسم کا سارا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ نظر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو اونٹ کی آنکھوں میں آنسو نظر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا، تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے۔ دوستوں، اونٹ کی جلد اون جیسے کھنے اور کچھ دار بالوں سے بنتی ہے جو اس جانور کو سخت سردی اور جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رکھتی ہے اور اسے پانی کی کمی سے بچاتی ہے۔ پیارے دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں اس اونٹ کے بارے میں جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے 4 دعائیں کی۔ پیارے دوستوں، دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی دل جوئی فرماتے تھے اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان افروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائی، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو حضرت امیر داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تمہارا سچ فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم آپس میں اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے اور جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا ہے تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے ہو اور جب موسم سرما آتا ہے تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے تھے۔ جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنی میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے، اب جبکہ یہ اتنی زیادہ عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی بدلہ ہوتا ہے؟ وہ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے بھی تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی بات
نہیں مانی اور میں تم سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دل سے رحم نکال لی ہے اور اسے مومنوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ کے چشمان مبارک آنسوؤں سے بھر گئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف دور فرمائے جس طرح سے آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح سے آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 تو دعائیں قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں تلواروں سے لڑ کر فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہاں دوستوں اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔